بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی عقیدت و محبت کا سوغات پیش کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن خواجہ غریب نواز اپنے چاہنے والوں کو یاد کریں، اور ان کا یاد کرنا ہمارے لیے باعث نجات ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس محبت کی یہی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارے کتنے محبوب ہیں۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک اللہ کا بندہ لایا جائے گا، اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے کہ میرا بندہ نیک عمل کیا ہے یا گناہ کیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں کسی کے حالات پوشیدہ نہیں، ظاہر اور باطن۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو اندھیرا اور اجالا اس کے لیے ایک طرح ہے، ظاہر اور باطن ایک طرح ہے۔ اللہ جس طرح ہمارے ظاہر کو دیکھ رہا ہے اسی طرح ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، مگر عظمت اولیاء کو بلند کرنا مقصود ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح میرا یہ بندہ کوئی نیک عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جب اسے دیکھا جائے گا، اس کے اعضاء کو ٹٹولا جائے گا تو پتہ چلا کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے فرشتہ ہے، مولا تیرے اس بندے نے تو کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا۔ اب اللہ رب قدیر پوچھے گا، اے میرا بندہ یہ بتا کیا تو میرے غریب نواز کو جانتا ہے، میرے مخدوم پاک کو جانتا ہے، نظام الدین اولیاء کو جانتا ہے، صوفی حمید الدین لاگوری کو جانتا ہے، حضرت میاں شاہ کو جانتا ہے، سید سالار مسعود غازی کو جانتا ہے، حضرت بابا فرید کو جانتا ہے، حضرت جنید بغدادی کو جانتا ہے۔ اب وہ گنہگار بندہ عرض کرے گا، اے مولا صرف جانتا ہی نہیں ہوں بلکہ اگرچہ میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، مگر ان اللہ والوں سے میں سچی محبت بھی کرتا ہوں، جانتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں۔ اتنا کہنا ہوگا، دریائے رحمت جوش میں آئے گی، اللہ ارشاد فرمائے گا، جا میں نے ان اللہ والوں کی محبت کی بنیاد پر تیری خطاؤں کو بخش دیا اور تو جنت میں جا۔ اسی لیے ہم بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں اور جانتے ہیں، ارے ہم تو ہم ہیں، مگر اگر کسی کتے نے ان اللہ والوں سے نسبت کر لیا تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ اصحاب کہف جو یہ 12 آدمی تھے، 8 آدمی تھے، دقیانوس بادشاہ نے ان پر ظلم کیا، یہ رات کی تاریکیوں میں نکلے، چلے یہاں سے، ساتھ میں کتا بھی ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کتا تیرا کام بھوکنا ہے، تو ابھی بھوکے گا، بادشاہ مجھے گرفتار کر لے گا۔ اس کتے نے اپنی زبان حال سے کہا تھا کہ سنو کتے تو دنیا میں اور ہیں، مگر میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں پر بھوکوں، بلکہ میں وہ کتا ہوں جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب قدیر نے قرآن میں اس کتے کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن جنت کی دہلیز پر اپنے پیروں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جب ایک اللہ کے ولی کی محبت سے کتا جنتی ہو سکتا ہے تو اے مسلمانوں، اگر ہم اللہ اور اس کے محبوب بندوں سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت ضرور ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور محبت ہے اتنی عظیم دولت ہے کہ اگر آپ ولی کو تو چھوڑو، ہم آپس میں بھائی بھائی ہے کہ نہیں بولو، بولو سے بولو، بھائی بھائی ہے کلو مسلمین اخوان۔ نبی رحمت نے ہم سب کو بھائی چارے کے ایک بندھن میں جوڑ دیا ہے کہ ہر کلمہ گو جو نبی کا غلام ہے، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہے، وہ ہمارا
وہ ہمارا بھائی ہے. آج ہم خواجہ غریب نواز کی محبت میں بیٹھے ہیں، مگر آؤ اگر کسی دنیا دار اپنے مومن بھائی کی محبت میں ہم قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ رب القدیر ہمیں کیسا انعام عطا فرمائے. یہ علماء بیٹھے ہیں. اللہ ایک شخص اپنے گھر سے چلتا ہے نا، تو راستے میں اس کے بھائی کی شکل میں، پڑوسی کی شکل میں، امام صاحب کی شکل میں پوچھتے ہیں کہاں جاتے ہو؟ تو ہماری عادت ہے جھوٹ بولنے کی. ہم کہتے ہیں بس ابھی 1 سیکنڈ میں آیا، تو پتہ یہ چلا کہ 1 ہفتوں پتہ لگا. یہ بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح اللہ رحمت کے فرشتوں کو انسانی شکل میں کھڑا کر دیتا ہے. ایک جانے والا جا رہا ہے، اس نے پوچھا اے وہ جانے والا تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ. تو جانے والا کہتا ہے ہاذہ القریہ اخانی، یہ سامنے جو گاؤں نظر آ رہا ہے وہاں ایک میرا دینی بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. دینی بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو فرشتہ پوچھتا ہے کیا کوئی مقصد ہے ملنے کا؟ وہ کہتا ہے کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں اپنے اس بھائی سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتا ہوں. اس محبت کی بنیاد پر میں ملنے جا رہا ہوں. تو آؤ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے، اے جانے والا تجھے خوشخبری ہو، رب نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو میرا بندہ کسی بندے سے میری رضا کے خاطر اگر ملاقات کے لیے جاتا ہے تو رب فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ جب عام انسان سے محبت رکھنے کا صلہ یہ ہے کہ اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. تو ہم خواجہ غریب نواز سے محبت کریں گے، ان کے طریقے پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت ہمیں کیوں نہیں عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے خواجہ غریب نواز، آج جشن خواجہ غریب نواز آپ منانے بیٹھے، صرف سن کر کے جانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ میرے خواجہ غریب نواز کا مشن کیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا. آپ دیکھو آج کہ دنیا میں کس طرح لوگ مسلمان کس حالات سے گزر رہے ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں. اور میرے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے کس طرح قوم اور دین اور ملت کی خدمت کی ہے کہ اگر آج انہی اصولوں پر ہم عمل کر لیں تو خدا کی قسم یقین جانو وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی وہ بے نمازی نہیں ہوگا، کبھی وہ شرابی نہیں ہوگا. اگر سچی محبت غریب نواز سے ہے تو مسلمان کبھی بے رحمی کا شکار نہیں ہوگا. محبت کی دلیل یہ ہے کہ خواجہ کے مشن پر عمل کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتائیے دنیا میں بہت سارے بادشاہ ہیں اور ہوتے رہے، مگر کیا ان کی بادشاہ ابھی تک قائم ہے؟ نہیں. چند دن کے لیے کرسی کا پاسا پلٹ گیا، کوئی دوسرا آ کر کے بیٹھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بادشاہ دنیا والوں نے بنایا، دنیا والوں نے بنایا تھا، اس لیے ان کی بادشاہت ختم ہو گئی. اور میرے خواجہ غریب نواز کو بادشاہ دنیا والے نہیں بنائے ہیں، بلکہ جس کے صدقے میں دنیا پیدا کی ہے وہ نبی مختار نے انہیں بادشاہ بنایا. میرے نبی کی نبوت قیامت تک رہے گی اور میرے خواجہ غریب نواز کی بادشاہت قیامت تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ابھی میں گجرات گیا تھا، کھنڈور کا ایک شہر احمد آباد سے، تو آج عجیب عجیب سوال کیا جاتا ہے اور سوال بھی کس سے کرتے ہیں؟ کھیلے والوں سے، کیلے والوں سے، میرے بھولے بھائی کسانوں سے کرتے ہیں. قاضی صاحب سے نہیں کریں گے، علامہ سلیم صاحب سے نہیں کریں گے، اس لیے کہ جواب نہیں ملے گا. علامہ قاری آفتاب صاحب سے نہیں کریں گے، اس لیے انہیں جواب ملے گا. تو ایسے بھولے انسان سے سوال کیا. مولانا نے رات میں خواجہ غریب نواز کی جنتی دروازے کا ذکر کیا. تو ذرا مولانا سے پوچھو تو صحیح کہ جنت ہے کہاں؟ جنت ہے کہاں؟ 2-4 نوجوان آئے، کہا حضرت آپ نے تقریر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر جو دروازہ ہے اسے جنتی دروازہ کہتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے
کہ جنت ہے کہاں؟ تو ایک صورت کر کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں سن لو، جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، کہیے سبحان اللہ، ساتوں آسمان کے اوپر جنت ہے اور عرش الہی کے نیچے ہے، بلکہ جنت کا جو چھت ہے وہ عرش الہی ہے۔ میں نے بتایا ان میں سے پوچھا گیا، ہاں حضرت جب جنت اتنا اونچے ساتوں آسمان کے اوپر، تو یہ خواجہ غریب نواز کا دروازہ جنتی دروازہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کیسے ہو گیا؟ میں نے جواب دیا، سن، کیا میرے نبی کی یہ حدیث پاک نہیں پڑھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ کہ الجنت تحت قدم امہاتہا، یعنی اللہ نے ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت تو جو رب ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھ سکتا ہے وہ میرا مولا قادر مطلق ہے۔ ارے عرش الہی سے لا کر کے جنت کا دروازہ میرے خواجہ غریب نواز کے در پہ لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا تو نے آسمان کی بلندیوں کو دیکھا مگر میرے نبی کی فرمان کو نہیں سنا کہ ماں کی عظمت یہ ہے کہ اللہ اس کے قدم کے نیچے جنت رکھ دیتا ہے، اور باپ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ اسے جنت کا دروازہ بنا دیتا ہے، دروازہ بنا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس دروازے کی حفاظت کر لو، تمہیں جنت ملتی ہوئی نظر آئے۔ اس دروازے کی حفاظت کرو، جو رب جنت ساتوں آسمان کے اوپر سے لا کر کے جنتی دروازہ لا کر میرے خواجہ غریب نواز کے در پہ لگا سکتا ہے، وہ رب جو ماں کے قدم کے نیچے جنت لا کر کے ڈال سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کرے، اس کے یہاں نہ تساہلی ہے اور نہ کوئی کسل ہے۔ اللہ اس ساری چیزوں سے پاک اور اور سنیے کشف الخاطر میں خواجہ غریب نواز جنتی دروازے کو ایسی جنت نہیں کہا، جنتی دروازہ ایسے نہیں کہا۔ ایک خواجہ غریب نواز کے جشن منانے والوں حضرت محبوب الہی